السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پروگرام میں ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما زرتاج گل صاحبہ بھی جوائن کر رہی ہیں۔ زرتاج صاحبہ آپ کا شکریہ، آپ سے گفتگو کریں گے۔ بالآخر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے آپٹکس سے یہ شو کر رہی ہے کہ وہ اسمبلی تحلیل کرنے میں سنجیدہ ہیں۔ عمران خان نے قانونی ماہرین کے ساتھ ایک ڈیٹیل گفتگو کی، ایک میٹنگ کی، اور جس پہ مختلف جو پہلو ہیں، اسمبلی اگر تحلیل کی جاتی ہے تو جو قانونی رکاوٹیں اس میں حائل ہو سکتی ہیں ان کو کیسے عبور کیا جائے گا، اس پر بات کی گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی نے بھی اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کو ایک خط لکھا ہے، اور اس خط کے متن میں یہی ہے کہ ہم لوگوں نے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے ممبران نے جو استعفے پیش کیے تھے وہ کیوں ابھی تک قبول نہیں کیے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف اب قومی اسمبلی سے بھی باضابطہ مستعفی ہونا چاہتی ہے۔ صدر عارف الوی لاہور گئے، پرویز الہی سے بھی انہوں نے ملاقات کی، عمران خان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ ایک بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ان سے منسوب کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی۔ اب حرف آخر کو اگر اسمبلی کی تحلیل سے جوڑا جائے تو کیا پاکستان تحریک انصاف اب اس پہ ریوزٹ کرے گی؟ یہ بھی ایک بہت بڑا کویسچن ہے۔ ارشاد صاحب، یہ جو موجودہ حالات بن چکے ہیں، صدر پاکستان کا جو اس وقت کردار ہے وہ ایک مصالحت کار کا بھی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں عارف الوی صاحب کی باڈی لینگویج سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پر امید ہیں حکومت اور اپوزیشن کے بیچ جو ڈیڈ لاک ہے وہ ختم ہو جائے گا اور کوئی نہ کوئی نتیجہ خیز یہ مذاکرات یا یہ ساری مصالحت کاری ثابت ہوگی؟ عوض صاحب، یہ جو معاملہ ہے نا استعفوں کا، حکومت خود بھی یہ نہیں چاہتی کہ معاملہ اس حد تک جائے، اسمبلیاں ٹوٹیں اور عام انتخابات کا انعقاد ہو۔ اسی لیے 8 ماہ سے جو تحریک انصاف کے استعفے تھے منظور نہیں ہوئے۔ ہمارے حکمران اتحاد کو یہ علم ہے کہ اگر 125 یا 125 سیٹیں خالی ہو جائیں یکدم، اس وقت تو 35 تھیں، 10 پھر وہ ہو گئی، پہلے کر لی، تو ایک عام انتخابات کا ماحول بنتا ہے اور اس کو وہ افورڈ نہیں کرتے، اس لیے اس کو التوا کیا گیا۔ اب خان صاحب نے، عمران خان نے ایک نیا پتہ کھیلا ہے، وہ ہے 2 صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل۔ اگر 2 صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں اور اس میں پنجاب شامل ہے جو سب سے بڑا صوبہ ہے، 65% آبادی ووٹر نشستیں یہاں سے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 صوبوں میں الیکشن ہو رہا اور مرکزی حکومت آرام سے بیٹھی ہو، یا سندھ اور بلوچستان جو ہے وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں؟ اس لیے کوشش تو یہ ہے حکومت کی، حکمران اتحاد کی، کہ یہ معاملہ استعفے تک نہ پہنچے، لیکن پرابلم یہ آ رہا ہے کہ خان صاحب یہ پتہ کھیلنا چاہتے ہیں، پہلے بھی انہوں نے ایک پتہ قومی اسمبلی والا کھیلا، لیکن اتحاد کے اندر اس بات پر کوئی اتفاق رائے نہیں ہے، یکجہتی نہیں ہے، یہ کچھ یعنی طے نہیں پا رہا کہ اگر یہ پتہ خان صاحب کھیل لیتے ہیں تو ہم کیا کریں گے اور کیا ہم انتخابات میں جانے کے قابل ہیں۔ آج ایک ہم میٹنگ میں شریک تھا، مسلم لیگ کے جو خیرخواہی رکھنے والے لوگ ہیں یا باخبر لوگ ہیں، مسلم لیگ کے معاملات سے کو جانتے بھی ہیں، ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، بتاتے بھی ہیں، وہاں یہ ڈسکشن تھی کہ کوئی بھی مسلم لیگی MNA، مسلم لیگی MPA، کوئی مسلم لیگی وزیر، اہم ترین شخصیات میں سے یہ نہیں چاہتا کہ اگلے 4 مہینے میں، 5 مہینے میں، 3 مہینے میں الیکشن ہو، کیونکہ الیکشن ان کے لیے ڈراؤنا خواب ہے۔ بلکہ اب تو وہاں سوچ بچار وہ ہو رہی ہے جس کی طرف مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ہم اسمبلیوں کی میعاد 1 سال کے لیے بڑھا لیتے ہیں۔ وہ ایک الگ ایشو ہے کہ وہ کیسے بڑھائیں گے، اور آئینی طور پر وہ بڑھا سکتے ہیں تو اس کے کیا نتائج ہوں گے، عدالتوں کا رویہ کیا ہوگا۔ لیکن اس وقت یہ پتہ جو خان صاحب کھیلنے جا رہے ہیں وہ کوئی اتنا غیر مؤثر پتہ نہیں ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ لیکن ساتھ ہی ساتھ خان صاحب کو انگیج بھی نہیں کیا جا رہا، یعنی جس طرح سے ایک سیریس سنجیدہ کوشش ہوتی ہے وہ بالکل ہو ہی نہیں رہی، تو اس کی وجہ سے کنفیوژن بڑھ رہا ہے اور 17 تاریخ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہمارے ساتھ چونکہ زرتاج گل صاحبہ ہیں، ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ خان صاحب مذاکرات کی طرف، ڈائریکٹ مذاکرات کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ کیا صدر الوی کے حوالے کے ذریعے سے ان سے جو رابطے ہوئے ہیں یا ان سے جو گفت و شنود ہوئی ہے، جو ان کو پیغامات دیے گئے ہیں، خان صاحب ان کو سنجیدہ کیوں نہیں لے رہے اور اسمبلیاں توڑنے پر ہی کیوں مصر ہیں؟
4 مہینے میں الیکشن ہوں یا 8 مہینے میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کی وجہ سے ملک کی معیشت اور ملک کے استحکام جو ہے وہ خطرے میں ہے. تو کیوں نہیں، کیا مذاکرات سے نا امید ہو چکے ہیں خان صاحب، اور خان صاحب جو ہیں اس پیام رسانی کو، رابطوں کو غیر سنجیدہ سمجھتے ہیں؟ تھینک یو ارشاد عارف صاحب، تھینک یو فیصل، تھینک یو فار انوائٹنگ می. دیکھیں، پی ٹی آئی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس پارٹی ہمارے ووٹ بینک میں اضافہ ہوا ہے، اور جتنا یہ چوروں کا ٹولہ پی ڈی ایم جو ہے، یہ جتھا جو ہمارے سر کے اوپر رجیم چینج کے ذریعے بٹھا دیا گیا ہے، یہ جتنا الیکشن کو ڈیلے کریں گے ان کا لاس ہوگا، پی ٹی آئی کا کوئی لاس نہیں ہوگا. کیونکہ پی ٹی آئی عوام کی طاقت سے، عوام کی ووٹ سے آئی تھی اور دوبارہ آنا چاہتی ہے. اور یہ پاکستان کا ایک کانسٹیٹیوشن یہی اجازت دیتا ہے کہ الیکٹرل کالج، الیکٹرل ووٹ کے ذریعے 22 کروڑ عوام جو ہے وہ اپنے ووٹ کے ذریعے جس کو بھی مسند کے اوپر بٹھا دے تو وہی عوام کو آگے لے کے جائے. فرق پڑتا ہے پاکستان کو. ان کے اپنے پہلے کے جو فائنانس منسٹر ہے یا موجودہ فائنانس منسٹر جن کو ریڈ کارپٹ کے ذریعے بلایا گیا، وہ خود کہتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی ڈوب رہی ہے اور پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. آپ کے سامنے ہے کہ 20 kg کا جو ایک آٹے کا جو تھیلا ہمارے دور حکومت میں جو 1300 روپے کا ملتا تھا 2300 روپے کے اوپر پہنچ گیا ہے. آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت عوام جو ہے وہ مہنگائی کی شکار ہے، بھوک افلاس ہے، اور ہر روز سردی میں ہم اس وقت ڈیرہ غازی خان کے اندر بیٹھے ہوئے، ہر روز بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. 10 گھنٹے سوئی گیس تو ہے ہی نہیں، بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اور اگر آپ بل دیں تو بل کے پیچھے عوام خودکشیاں کرنے کے مجبور ہے. دوسری طرف اگر آپ عشرت دیکھیں تو عشرت کا ایک صرف وزیر خارجہ کا جو وہ آئی ہے، جو 37 دورے کیے ہیں، تقریباً 2 ارب 1 ارب 75 کروڑ کے اس جو ہے وہ دورے کیے گئے بیرونی. باقی پوری کی پوری کابینہ بھی عشرت کا شکار ہے. نہیں ہے تو عوام کے لیے کچھ نہیں ہے. اور بدلے کے طور پر پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ اس وقت بھی بلوچستان کے اندر ایمرجنسی لگی ہوئی ہے. بارڈر سے اس قدر کشیدہ حالات ہے کہ افغانستان ہمارے اوپر بار بار جو ہے ہمارے بارڈر کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، سویلینز کو بھی اور ہمارے فوجیوں کو بھی وہ شہید کر رہا ہے. پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. پاکستان اس وقت جو ہے کریپٹ کر رہا ہے. تو اس میں ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو. خان صاحب نے سیریس ہیں تو خان صاحب 17 تاریخ کو اعلان کریں گے. میں بھی فیصل کل مل کے آئی ہوں، کل میری بھی ڈسٹرکٹ کی میٹنگ تھی. آپ یقین کریں کہ 100% ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز، اسٹیک ہولڈر یک زبان ہو کے کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ اسمبلی آج ڈیزالو کریں، ہم آپ کے کہنے کے اوپر لبیک کہیں گے. کیونکہ یہ جو چوروں کا ٹولہ ہمارے سر کے اوپر بیٹھ چکا ہے، سوال یہ ہے اب 17 تاریخ کو خان صاحب اعلان کریں گے کہ اسمبلی توڑنی کب ہے. ایک تو ملاقاتوں پہ ملاقاتیں، میٹنگ پہ میٹنگ، کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو پا رہا، ایک بات. دوسری بات یہ ہے، ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ معیشت کے حالات بہت خراب ہیں، عوام کی حالت بہت نازک ہے، لیکن اس وقت جو آپ سیاست کر رہے ہیں، آپ کی سیاست کا، آپ کی جماعت کے علاوہ پاکستان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اچھا فیصل، جہاں تک ہماری بات ہے نا کہ کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا، میں کل میٹنگ میں موجود تھی، پھر میں سینئر لیڈرشپ کی بھی میٹنگ میں موجود تھی. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ یک زبان ہو کے ایم پی ایز، ایم این ایز کہتے ہیں کہ آپ ڈیزالو کریں اسمبلی کو. اور ہمارے بھی آپ کو پتا، شاہ محمود صاحب نے اسپیکر اسمبلی کو خط بھیج دیا ہے کہ آپ ہمیں بلائیں 123 ارکان کو، اور آپ جو ہے وہاں پہ ہمارے استعفے منظور کریں. اس سے اندازہ لگائے کہ ہم کتنا سیریس ہیں اپنے کاز کے اندر. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو مقدمہ پاکستان کا لڑ رہی ہے، عوام کا ہمارے اوپر اعتماد ہے. ہم عوام میں جانے سے نہیں ڈرتے، عوام میں جانے سے بگوڑے ڈر رہے ہیں جس طریقے سے وہ الیکشن کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ عوام کی طاقت اب ان کے ساتھ نہیں ہے، عوام سے وہ پاپولیرٹی کھو چکے ہیں. اب آپ نے بات کی ہے کہ جی ہم کوئی اٹل فیصلہ نہیں دے رہے. اٹل فیصلہ ہو چکا ہے، ہمارا اٹل فیصلہ ہو چکا ہے. سی ایم کے پی کے اور سی ایم جو ہمارے چودھری پرویز الہی صاحب ہیں وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں. انہوں نے خان کی ہاں میں انہوں نے لبیک کہا ہے. یہ فیصلہ 17 تاریخ کو خان صاحب ہمیں آپ کے سامنے اعلان کر دیں گے کہ ہم ریزولوشن کی طرف جا رہے ہیں اور کون سے ڈیٹ کو ہم اسمبلی کو ڈیزالو کریں گے. رفٹ اگر کسی کے اندر موجود ہے، اگر کسی کے اندر اس وقت آپس میں لڑائی ہے، تو یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پارلیمان سے تو چلو ارکان اسمبلی واک آؤٹ کرتے ہیں. کل پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جب سارے قومی چور اکٹھے ہوئے تھے پاکستان کو لٹنے کے لیے، کل کابینہ کے اجلاس سے مینگل گروپ نے اور جمعیت العلماء فے نے واک آؤٹ کیا ریکارڈ ایکٹ کے اوپر. یہ بھی آن ریکارڈ ہے. تو ان کے اندر دراڑ پڑ چکی ہے، ان کے اندر لڑائی شروع ہو چکی ہے.
یہ اپنے مفاد کی خاطر اکٹھے ہوئے تھے. جیسے ان کا مفاد ختم ہوگا آپ دیکھ لینا کہ یہ ایک دوسرے کے گریبان تک آئیں گے. ہمارا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کیا ملک کے لیے کر رہی ہے؟ ہم ہی ملک کے لیے کر رہے ہیں. پاکستان کا اگر کوئی مقدمہ لڑ رہا ہے تو پاکستان تحریک انصاف لڑ رہی ہے. اگر پاکستان کے ڈیفالٹ کی کوئی بات کر رہا ہے, ایکسپورٹ کی کوئی بات کر رہا ہے, پاکستان کے عوام کی کوئی بات کر رہا ہے, امت مسلمہ کی کوئی بات کر رہا ہے, اگر عوام کو کسی کو فکر ہے تو صرف اور صرف خان صاحب کو ہے کہ گولیاں لگنے کے باوجود, اساسینیشن اٹیمپٹ ہونے کے باوجود, ہمارے اوپر 72 FIR ہونے کے باوجود, چادر اور چار دیواری کو پامال کرنے کے باوجود, اور جس طریقے سے انسان حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس کے باوجود ہم ڈٹے ہوئے ہیں, پاکستان کے اندر ہیں, بگوڑے نہیں ہیں, دوائی لینے ہم باہر نہیں گئے. جو پاکستان کا مقدمہ نہیں لڑ رہے ہیں وہ بگوڑے ہیں, وہ اس وقت بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان میں اگر کوئی پازیٹیو سیاست کر رہا ہے, اگر پاکستان کی سیاست کرے تو صرف خان صاحب کرے, کیونکہ وہی فیڈریشن کی علامت ہے, پاکستان کی علامت ہے. یہ بتائیں کہ اگر خان صاحب اسمبلیاں دونوں تحلیل کر دیتے ہیں, قومی اسمبلی کے استعفے آپ کے منظور ہو جاتے ہیں, اور حکومت یا الیکشن کمیشن 90 دن میں انتخابات نہیں کراتے, کوئی ٹیکنیکل وجہ بنا لیتے ہیں, انتخابات نہیں ہوتے, اس پر آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ نمبر 1. نمبر 2, اگر ان انتخابات میں حکمران اتحاد کامیاب ہو جاتا ہے تو آپ اس رزلٹ کو مانیں گے, نتائج کو مانیں گے الیکشن کے؟ ارشاد عارف صاحب, جو حکومت ہے نا, یہ جو موجودہ حکومت ہے, دیکھیں سب کو پتا ہے کہ یہ اپنے مقدمے ختم کرنے کے لیے آئے. ان کو عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے. عوام سیلاب میں ڈوبتی ہے یا بارڈر کے اوپر ہماری پاک آرمی اس وقت جو ہے وہ کر رہی ہے, قربانیاں دے رہی ہیں. بلوچستان کے ساتھ کتنی اس وقت خراب حالات ہیں, یا سندھ کے اندر اس وقت کس طرح عوام جو ہے وہ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں. اس حکمران جماعت کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. عوام نے اپنے شعور کا مظاہرہ کیا ہے. عوام کی کورٹ میں جب بھی بال آ گیا, عوام نے سب کا سب ووٹ جھولی میں پھینکا ہے پرائم منسٹر عمران خان کے لیے. ابھی بائی الیکشن جتنے بھی ہوئے, کیا آپ کا خیال ہے انہوں نے زور آزمائی نہیں کی؟ کیا انہوں نے دھاندلی کرنے کی کوشش نہیں کی؟ 14 جماعتوں نے مل کے ہر وہ کوشش کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہرایا جائے, پر نہیں ہرا سکے. 14 چوروں کی جماعت ہے, پاکستان تحریک انصاف کا اکٹھے مل کے بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. چند نشستوں کا الیکشن اور ہوتا ہے, ایک پورے صوبے کا الیکشن جو ہے وہ بالکل اور ہوتا ہے, اور 125 سیٹوں کا الیکشن بالکل اور ہوگا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن میں ہار جیت تو ایک ہوتی ہے, اگر آپ ہار جاتے ہیں وہ پھر جیت جاتے ہیں, یا جنرل الیکشن میں بھی رزلٹ ایسے آ جاتے ہیں, ان کی مرضی کے آ جاتے ہیں, آپ کی مرضی کے خلاف, تو پھر آپ نتائج مانیں گے اور استحکام لائیں گے ملک میں, یا پھر یہی لانگ مارچ ہوگا, یہی استعفے ہوں گے اور یہی انریسٹ ہوگی؟ ارشاد عارف صاحب, یہ تو اسپیکولیشنز ہے نا, یہ تو ایزمپشنز ہے. ہم جو چیز ابھی ہوئی ہی نہیں ہے, جنرل الیکشن سے تو یہ بگوڑے, یہ تو الیکشن چاہتے ہی نہیں ہے, تو ابھی تو جنرل الیکشن ہوا ہی نہیں ہے. اس کے لیے گراؤنڈ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ کہہ رہی ہے, کیونکہ پاکستان کی حکومت کے اوپر سے کوئی ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. کوئی ان کے ساتھ لانگ ٹرم پالیسی G2G کوئی ان کے ساتھ کرنے کو تیار نہیں ہے. ان کے پاس معاشی بحران ہے, تو اس لیے ہم تو کہتے ہیں کہ عوام کی عدالت میں جائے الیکشن کرائے. اگر فرض کرے اسپیکولیشنز کے اوپر آپ نے بات کی ہے, اگر ہم یہ اسیوم کر لیں کہ جی آگے آنے والا رزلٹ, دیکھیں آنے والا رزلٹ موجودہ حالات کے اوپر اگر آپ کہہ رہے ہیں نا جنرل الیکشن کچھ اور ہوتا ہے, نہیں زرتاج سے بس اسپیکولیشن پہ ہم بات نہیں کر رہے. ہمارا جو سوال تھا, جب ابھی ضمنی الیکشن ہوا جس میں عمران خان نے کنٹیسٹ کیا, میں عمران خان ہار گئے بلوچ صاحب سے, تو انہوں نے کہا, آپ کی جماعت نے کہا وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے, جہاں سے وہ جیت گئے وہاں پہ آپ نے نتائج کو ایکسیپٹ کیا ہے, تو یہ ایک وتیرہ ہے آپ کی جماعت کے اندر. تو اگر آپ ہار جاتے ہیں الیکشن کمیشن پہ, چیف الیکشن کمشنر پہ پہلے سے آپ کو اعتراض ہے, تو آپ اس کو مانیں گے یہ اسپیکولیشن تو نہیں ہے, یہ تو حقیقت پہ مبنی بات ہے. فیصل, آپ نے کیسے سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دی کہ یہ ہماری پارٹی کا وتیرہ ہے؟ ہماری پارٹی کا وتیرہ تو ڈیموکریسی کا ہے. ہماری پارٹی تو ہر الیکشن کے ریزلٹ کے اندر اگر فرض کرے ہمیں کسی کے اوپر اعتراض ہے الیکشن ریزلٹ کے اوپر, تو ہم تو ٹرائیبیونلز میں جاتے ہیں, ہم کورٹ کے اندر جاتے ہیں, ہم ری کاؤنٹنگ کے اندر جاتے ہیں. ہم نے کب کہا ہے کہ میں نہ مانوں؟ تو پی ڈی ایم کی جماعت ہے جو کہ اکٹھے مل کے 14 جماعتیں بھی ہمیں نہیں ہرا سکی ہیں. تو ہم نے تو جدھر ریزلٹ جیتا ہے ہم نے وہاں پہ کہا ہے کہ ہم مانتے ہیں, اور جہاں پہ نہیں جیتا وہاں پہ ہم نے یا تو ہم کورٹ کے ذریعے جائیں گے, ہم پھر الیکشن ٹرائیبیونل کے لیے جائیں گے. وتیرہ تو ان کا ہے نا جو ہماری یہی تو میں کہہ رہا ہوں, جہاں آپ جیتے ہیں وہ قبول ہے, جہاں نہیں جیتے وہاں پہ آپ ٹریبیونل چلے گئے نا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں.
کیوں نہیں؟ تو وہ ہمارے پاس ایک جمہوری طریقہ کار ہے، ہمیں الیکشن کمیشن نے دیا ہے، ووٹ ایکسرسائز کرنے کا اختیار عوام کو ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی ریزلٹ نہیں مانتا تو وہ الیکشن میں جاتا ہے۔ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ نیب کے قوانین کو اگر آپ نیب کے فیصلے کو نہ مانیں تو آپ مریم نواز کی طرح نیب کے کورٹ کے اوپر پتھراؤ کرا دیں۔ اگر شہباز شریف یا نواز شریف کورٹ کو نہ مانے تو ایبسکانڈر بن کے لندن کے اندر بگوڑے بیٹھ جائیں، اور جب امیونٹی مل جائے، جب مکمکا ہو جائے، جب NRO 2 مل جائے تو آپ ریڈ کارپٹ کر کے پاکستان کے اندر جو ہے وزیر اعظم بھی بن جائے، وزیر اعلیٰ بھی آپ کا بیٹا بن جائے، اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ پورا خاندان جس نے بھی چوری کی ہے، منی لانڈرنگ کی ہے، ڈاکے مارے ہیں، آپ اس کو ریڈ کارپٹ جو ہے وہ پھولوں کے ہار پہنائے۔ یہ ہماری پارٹی کا وتیرہ تو نہیں ہے نا، یہ تو ان کی پارٹی کا وتیرہ ہے۔ ہم تو جمہوریت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ہم تو الیکشن کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ ہم نے کب غیر قانونی بات کی؟ اچھا، بات یہ ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹ یہ جاتی آئینی ہیں۔ بات یہ کہ جنرل الیکشن کراؤ۔ جی، الیکشن کا یعنی قومی اسمبلی کے الیکشن ہوں نہ ہوں، 2 اسمبلیاں آپ توڑتے ہیں، الیکشن کا اعلان ہو جاتا ہے 2 صوبوں میں۔ آپ نے پچھلے 8 ماہ میں اپنی کارکردگی بیان نہیں کی، آپ نے 2 ایشوز سامنے رکھے۔ ایک تو یہ ہے کہ جی رجیم چینج کی سازش ہوئی اور اس سازش کی وجہ سے، اور دوسرا جو ہے چوروں کو مسلط کیا گیا اور چور جو ہیں وہ معیشت کو لے ڈوبے۔ اب آپ کا پروگرام کیا ہوگا، منشور کیا ہوگا، ایجنڈا کیا ہوگا، کس نعرے پر آپ الیکشن لڑیں گے؟ کیونکہ یہ تو 8 ماہ سے لوگوں نے سن لیا۔ آپ کے پاس اپنی 3.5 سال کی کارکردگی اور نیا نیریٹو کیا ہوگا؟ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف تو اس لیے الیکشن چاہتی ہے کہ ہمارے پاس نیریٹو موجود ہے۔ ہمیں تو 2018 میں پاکستان کولیپس کر کے ملا تھا، اکانومی ڈوب کے ہمیں ملے تھی، تب بھی یہ سارے ایبسکانڈر ملک چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم نے ملک کو 10 بلین ٹری سونامی کا پروگرام دیا، ہم نے 10 بڑے ڈیم بنوانے شروع کر دیے تھے، ہم نے احساس پروگرام پاکستان کو دیا، ہم نے کسان پروگرام پاکستان کو دیا، ہم لوگوں نے جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ 10 لاکھ کی ہیلتھ انشورنس پاکستان کو دی، تو کامیاب جوان پروگرام دیا۔ تو پاکستان تحریک انصاف سے تو اس ملک کا، اور 2 دفعہ تو ہم نے صرف OIC کا اجلاس کروایا، پاکستان کو آئسولیشن سے بجائے پاکستان کو ثالثی کی طرف ہم لوگ لے گئے تھے۔ پاکستان کے تو AIC اتنے بڑے عالمی فورم کا ایک واحد اگر لیڈر کوئی پاکستان کو لے کر جا رہا تھا تو وہ پرائم منسٹر عمران خان تھے۔ کرتارپور راہداری کو جس طریقے سے ہم لوگ لے کر چلے تھے، کہ آج بھی ہماری سکھ کمیونٹی کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح ریلیجس ہارمنی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس تو ویژن بھی موجود ہے، کام بھی موجود ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم نوٹوں کے بیگ لے کر باہر تھوڑی بگوڑے ہوتے ہیں نواز شریف اور ان کے خاندان کی طرح، ہم تھوڑی پاکستان کے اداروں کے اوپر الزام لگاتے ہیں، ہم تو پاکستان میں رہ کر پاکستان کا آئینی قانونی طریقے سے پاکستان کا جو ہے وہ جنگ لڑتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس تو ویژن موجود ہے۔ صرف ارشاد عارف صاحب 8 مہینے میں ہماری کارکردگی، ہماری اپوزیشن تو ارشاد عارف صاحب لوگوں نے دیکھ لی، اور ہمارا بیانیہ عوام کے اندر دل کے اندر گھر بھی کر گیا ہے، کیونکہ گولیاں کھانے کے باوجود میرا لیڈر تو نہیں گیا نا، میرا لیڈر تو بہادری کا استعارہ ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ 8 مہینے میں آپ نے ارشاد عارف صاحب، آپ نظر رکھتے ہیں سیاست کے اوپر، 8 مہینے میں آپ نے ان کے وزراء سے، وزیر اعظم سے، اور جو موجیں لگی ہوئی ہیں وزراء کی 37 محکموں کے اوپر، جو 84 کے قریب ان کے وزیر، مشیر اور پارلیمانی سیکرٹری بن گئے، آپ نے کسی کی پریس کانفرنس میں 8 مہینے میں کوئی پرفارمنس دیکھی؟ یا سوائے گالی گلوچ کو اور عمران خان کو گالیاں دینے سے، یا رانا ثناء اللہ سے تڑیاں لگانے سے، یا خواتین کی چادر اور 4 دیواری پامال کرنے کے علاوہ، یا لوگوں کی برہنہ ویڈیو بنانے کے علاوہ لوگوں کو کوئی اور آپ نے پرفارمنس دیکھی ہے؟ آپ نے نواز شریف، شہباز شریف اور ان کی 14 قومی جماعتوں کی، یا مولانا فضل الرحمان جو خواتین کو گالیاں دیتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں، کوئی اور پرفارمنس آپ نے 8 مہینے میں ان کی دیکھی ہے؟ تو ہمارے تو بیانیہ عوام کے سامنے، اس لیے تو ہمارا الیکشن ہر فورم جیتتے ہیں۔ یہ ہم ان سے پوچھتے رہتے ہیں عموماً، اور وہ جو جواب دے سکتے ہیں وہ دیتے ہیں۔ اچھا، جواب عمران خان ہی آئے گا، ان کے دل و دماغ پہ عمران خان ہی چھایا ہوا ہے۔ مخالفین یہ کہتے ہیں کہ توشہ خانہ کیس جو آگے بڑھ رہا ہے، ممنوع فنڈنگ کیس آگے بڑھ رہا ہے، آپ کو سٹے نہیں مل رہا، تو آپ یہ اسمبلیاں توڑ کے ایک نیا پنڈورا باکس کھولنا چاہتے ہیں، کیونکہ خان صاحب کو نااہلی کا اور جیل جانے کا خطرہ ہے۔ تو کیا یہ ساری تگودو خان صاحب کو گرفتاری سے بچانے اور نااہلی سے بچانے کے لیے ہو رہی ہے؟ دیکھیے ارشاد عارف صاحب، جو شخص اساسینیشن اٹیمپٹ کے بعد گولیاں لگنے کے باوجود، اور ایک ہمارا ورکر شہید ہوا اور 13 لوگ زخمی ہوئے، اگر اس کے باوجود وہ ملک چھوڑ کے ہم لوگ نہیں گئے، اور جو اعظم سواتی کے ساتھ ہو رہا ہے، جو شہباز گل کے ساتھ ہوا ہے، جو ارشد شریف آپ کی میڈیا کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، جو آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، زبان بندی کی گئی،
نئی جو زبان بند کردہ جو سچ بولتا ہے اس کو جو گولی مار دی جاتی ہے، خواتین کی جو بے حرمتی کی گئی، کیا اس کے باوجود ہم یہ ملک چھوڑ کے گئے؟ ہم نہیں گئے نا. ہمارا جینا مرنا اس ملک کے اندر ہے میرے لیڈر کا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو ان کے الزامات ہے، اب تو سنا ہے کہ بڑی شوخیاں مارے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب آ جائیں گے. تو میں نے تو اس دن کہا ہے، میں نے کہا پہلے جو آج کل کے حالات ہیں مقابلہ کرا لیں، تو ان کو جو پی ڈی ایم اور اسپیشل جنون لکھ کے ٹکٹ ہولڈر ہوں گے وہ پھر نواز شریف کو کر لیں، اینا بٹ کو کر لیں، اللہ رکھا پیپسی کو کر لیں، اور پھر اس کے بعد لاہور دا پاوا اختر لاوا کو کر دیں. یہی ان کی سیاست ہے، یہی گالی گلوچ ہے، یہی منی لانڈرنگ ہے. اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان کو کچھ نہیں دینا. جو مرضی کر لے، سیاست میں ناکامی ان کا مقدر بن چکی ہے. عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، عوام ہمارے ساتھ ہے. الحمدللہ پاکستان کا مقدمہ لڑنے والے لوگ ہیں، پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں، پاکستان کا علم بلند کرنے والے لوگ ہیں. ہمیں کسی کی سہارے کندھے کی ضرورت نہیں ہے. عوام کی طاقت سے انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے. یہ اپنی فکر کریں. عوام ان کو جو ووٹ کے ذریعے شکست دے گی نا، یہ پھر پلٹ ہو جائے گا. شریک تھی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. مسلم لیگ نون کا موقف جانیں گے. یہ پنجاب میں جو چل رہا ہے اس پر مسلم لیگ نون کی حکمت عملی کیا ہے، اور حکمت عملی واضح کیوں نہیں ہے؟ کیا یہ بھی اسٹریٹجک ہے کہ حکمت عملی آپ نے ظاہر نہیں کرنی؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما عظمہ بخاری صاحبہ نے. بہت شکریہ عظمہ صاحبہ آپ کا. عظمہ صاحبہ، یہ اتنی ہلچل ہے، ایک تو آپ عمران خان کو بطور حکومت رام نہیں کر پائے، اور انہوں نے اپنے حصے کی بھرپور سیاست کی ہے جس کا نقصان آپ کی حکومت کو بھی ہو رہا ہے، ملک کو بھی ہو رہا ہے. لیکن یہ پنجاب میں جو چل رہا ہے اس پہ آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ آپ کی جماعت کی جانب سے تو کوئی ابھی تک واضح ہی نہیں ہو رہا اور ظاہر ہی نہیں ہو رہا کہ آپ اس معاملے کو سنجیدہ بھی لے رہے ہیں یا نہیں. بہت شکریہ. دیکھیے، اپنے دو مختلف باتیں کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی ہم جو ہے عمران خان صاحب کو رام نہیں کر سکے اور ہمیں اس کا نقصان ہوا ہے. قطعی طور پر ایسا نہیں ہے. عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جو شرطیں ہمارے سامنے رکھی تھی ہم نے وہ سننے سے انکار کر دیا ہے. اور ہم عمران خان کو ایز اے سیاسی لیڈر تو سن سکتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ایک پریشر گروپ کے طور کے اوپر اور ایک بلیک میلر کے طور کے اوپر جو ہے وہ بالکل سننے کے لیے نہ تیار ہے حکومت اور نہ جو ہے وہ قطع کلامی معاف. یہ شرائط کیا تھیں؟ شرطیں بھی بتا دیجئے کیا عمران خان کی طرف سے آئیں. جی یہی پہلی شرط کہ جی اناؤنسمنٹ کر دی جائے انتخابات کی. پھر ہم بیٹھیں گے آپ کے ساتھ. جب انتخابات کی اناؤنسمنٹ ہوگی پھر ان کے ساتھ بیٹھنے کا شوق کس کو ہے؟ کوئی کیوں بیٹھے گا ان کے ساتھ؟ پھر ان کے ساتھ مقابلہ میدان کے اندر ہوگا. اور اس کے اوپر عمران خان صاحب جلدی میں ہے، بہت جلدی میں ہے، اور اس کی بہت بڑی پرٹیننٹ ریزنز ہیں. اور ان کو معلوم ہے کہ وہ سائفر پہ جو انہوں نے اسٹے لیا ہوا ہے وہ کب تک چل پائے گا، جو وہ پیش نہیں ہو رہے ہیں منی لانڈرنگ کے کیس میں وہ کب تک چل پائے گا. اور توشہ خانہ میں ان کے خلاف آج جو سیشن کورٹ نے بھی جو ہے وہ کیس ایکسیپٹ کر لیا ہے. تو یہ تمام کیسز میچور نہ ہو جائے، اس لیے ان کو جلدی ہے کہ جو بھی حالات ہیں ملک کے، جو بھی اکانومی کے بیڑا گرک کر کے گئے ہیں، اس کے باوجود ان کو اقتدار میں بٹھا دیا جائے بغیر یہ سوچا سمجھے کہ کیا 3 مہینے کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے پاکستان اس کو سروائیو کر پائے گا کہ نہیں. سو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر بغیر کسی شرط کے اگلے آنے والی الیکشن کے لیے جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھے، تو میری پارٹی نے ہمیشہ کہا ہے اور ہم بات کرنے اور سننے والے لوگوں میں سے ہیں، نہ ہم دھمکی کی سیاست کرتے ہیں نہ بلیک میلنگ کی سیاست کرتے ہیں، اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. اگر یہ ہوگا تو پھر تو یہ کوئی حکومت اس ملک میں حکومت نہیں کر پائے گی نا. پھر ہر بندہ دوسرا اٹھے گا، دوسرے دن اٹھے گا، وہ کہے گا میں بلیک میل کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں جو ہے وہ، اور اس ملک میں صرف الیکشن ہوتے رہیں گے اور کوئی کام نہیں ہوگا. تو اس لیے عمران خان صاحب جو ہے آپ نے 3 دفعہ حکمرانی کی، حکومت کی، 4تھی دفعہ ہے. آپ تینوں دفعہ آپ کو مقدمات کا بعد میں سامنا کرنا پڑا، میاں صاحب کو نااہلی کا سامنا کرنا پڑا، جلاوطنی کا سامنا کرنا پڑا. وہی کام آپ عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں. وہ میدان میں جائیں، مقابلہ کریں الیکشن میں، اس کو ہرا دیں. اس کی بجائے کبھی توشہ خانہ سامنے آ جاتا ہے، ایک ہی کیس کو بار بار سامنے لایا جاتا ہے، کبھی ممنوع پڑھنے کا کیس آ جاتا ہے، کبھی کیوں آپ سیاسی میدان میں مقابلہ کیوں نہیں کرنا چاہتے اس کا؟ شاہ صاحب، یہ میں آپ سے کم از کم جو ہے معذرت کے ساتھ ایکسپیکٹ نہیں کرتی جو سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے. دیکھیے
اگر توشہ خانہ سے انہوں نے چوریاں کی ہیں اور صرف توشہ خانہ نہیں, آپ نے بڑی آسانی سے صرف توشہ خانہ کہہ دیا, انہوں نے توشہ خانہ کے اندر ڈکیتیاں کی ہیں اور اربوں روپے کی ڈکیتیاں کی ہیں اور ایک جرم نہیں کیا, اس کو انڈر انوائسنگ بھی رکھا ہے, کئی تحفے ظاہر ہی نہیں کیے, کئی جو ہے ان کو انڈر انوائس کر کے ان کو پہلے بیچ دیا, بعد میں پیسے جمع کرائے, اور انہوں نے بہت کچھ کیا ہے. اور یہ صرف ایک آدھے گفٹ کی بات نہیں ہے, یہاں پر لمبے چوڑے جواہرات کی بات ہو رہی ہے. سو اس لیے یہ کہ دیکھیے ایک وزیر اعظم جو ہے وہ خیالی تنخواہ پہ گھر بھیج دیا جائے, لیکن ایک وزیر اعظم جو توشہ خانہ سے چوریاں کر رہا ہے اس پہ بات نہ کی جائے, بڑی عجیب بات ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی کسی نے نہیں کیا تھا آج تک پاکستان کی پالیٹکس میں کہ وہ جو ہے وہ باہر غیر ملکیوں سے پیسے لے, وہ زکوٰۃ کے خیرات کے نام پر چیریٹی اکٹھی کرے, لیکن اس کو جو ہے وہ اپنی سیاست میں استعمال کرے اور منی لانڈرنگ کرے. یہ بھی کبھی نہیں ہوا تھا. سو جو ہم نے اگر سیاسی انتقام لینا ہو تو پھر وہ سیاسی انتقام وہ ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہوا تھا. عمران خان صاحب جو بھگت رہے ہیں وہ ان کے اعمال ہیں جن کو وہ بھگت رہے ہیں. اب دیکھیے سائفر ہم نے کرایا, اب سائفر کے اوپر وہ کھیل گئے پورے ملک کے ساتھ, اور انہوں نے پورے ملک کی جو سلامتی ہے اور پورے ملک کی خارجہ پالیسی کو ایٹ اسٹیک کر دیا. اب یہ کسی نے نہیں کیا. اب یہ اعمال عمران خان صاحب کے ایسے ہیں جو کبھی کسی نے نہیں کیے, اور ان کے ساتھ سیاسی انتقام جو ہے وہ لینے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی, ان کے اپنے اعمال کافی. جی 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 یہ بات صحیح ہے. اچھا عظمیٰ صاحبہ, اب معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک لمحے کو ہم اس بات کو مان بھی لیں کہ آپ جو بات کہہ رہی ہیں کہ عمران خان نے ملک کو تباہ کیا اور بہت بڑا ڈیمیج کیا, 8 مہینے سے آپ نے اس ڈیمیج کو مینٹین, اس کی مینٹیننس یا اس کو ریپیئر کتنا کیا؟ اگر کیا ہے تو آج جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ایک رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق پاکستان جنوبی ایشیا کا سری لنکا کے بعد دوسرا مہنگا ترین ملک ہے اور ایشیا کا تیسرا مہنگا ترین ملک ہے. تو یہ آپ نے کس حد تک ریپیئر کیا اس نقصان کو؟ دیکھیے ملک جو ہے ریپیئر اور تباہ جو ہے وہ چند مہینوں میں نہیں ہوتے, اس کے لیے سال ہا سال لگ جاتے ہیں. جب ہم عمران خان کو 5.8 کے اوپر GDP چھوڑ کے گئے تھے نا, اور 3% مہنگائی تھی, اس کے بعد عمران خان صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ جو ہے اس کو جو ہے وہ وہاں تک پہنچا دیا کہ عمران خان کے دور حکومت میں ہی جو ہے وہ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی بات ہونے شروع ہو گئی تھی. اور پھر عمران خان صاحب نے جو IMF کا پروگرام جس کو وہ خود سائن کر کے آئے تھے, جس میں وہ کہہ کے آئے تھے پیٹرولیم نیوی کو 50 روپے کے اوپر وہ لے کے جائیں گے, یہ شوکت ترین کے سائن کیے ہوئے, ہمارے سائن کیے ہوئے نہیں تھے. اور پھر اس کو جو ہے ڈیفائی کیا, اس کو توڑا, اور توڑنے کے بعد پھر کوشش کی کہ دوبارہ پاکستان IMF کے پروگرام میں نہ جا سکے تاکہ وہ سٹیبل نہ ہو. پہلے کیا کیا کہ پہلے اس ملک میں انسٹیبلٹی رکھی, ہر وقت جلسہ جلوس جو ہے وہ مار دھاڑ مار کٹائی یہ لگی رہے تاکہ کوئی ملک کے اندر انویسٹمنٹ نہ ہو سکے اور ملک کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اچھا سلوک نہ ہو. دوسرا کیا کیا کہ شوکت ترین صاحب جو فونے کر رہے ہیں اپنے جو صوبائی وزراء ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ IMF کو خط لکھو کہ پاکستان جو ہے وہ اس کو پیکج دوبارہ نہ ملے تاکہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے. اب بھائی مجھے یہ بتائیے کہ یہ ان تمام باتوں کے باوجود یہ بھی کہا گیا کہ ہم بانڈز کی ادائیگی نہیں کر سکیں گے, ہم نے کی 1.2 ارب کی سکوک بانڈز کی ادائیگی ہم نے کر دی. اب ان کو اتنا شوق چڑھا ہوا ہے, مجھے دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے کہ جب ایک وزیر اعظم رہنے والا شخص جو ہے بڑی خوشی سے بڑے اس سے ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے, ملک کی تباہی بربادی ہو گئی ہے. ملک کی تباہی بربادی کا پہلے بھی سبب تم تھے جب تم حکومت میں تھے, آج جب نکل کے آئے ہوئے تب بھی حکومت میں جو ہے وہ نہ ہونے کے باوجود بھی تباہی کا سبب اس لیے بیکاز پاکستان کو ٹریک پہ چڑھنے نہیں دے رہے, پاکستان کے اندر جو ہے وہ سکون اور امن نہیں ہونے دے رہے. اور اب یہ جو الیکشن کے پیچھے پڑے ہیں, یہ جیسے میں نے کہا تھا, بتائیے انٹرم گورنمنٹ جو ہے کیا وہ یہ تمام پریشر جو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ سے جو ہے وہ تمام تر اچھے تعلقات دنیا کے ساتھ ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نیگوشیشنز کرتے ہوئے جو وہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کے پاس تو ایسا کوئی اختیار بھی نہیں ہوتا. کیا پاکستان اس میں سروائیو کر پائے گا؟ صبر کیوں نہیں کر سکتے؟ عمران خان صاحب بہت پاپولر ہے نا, یہ پاپولرٹی پہ کمان ہے, 6 مہینے صبر کر لیں گے کیا ہو جائے گا؟ یہ فرمائیں کہ کیا حالات پاکستان کے واقعی اتنے خراب ہیں کہ 3 ماہ کی انٹرم گورنمنٹ وہ جو ہے برداشت نہیں کر سکتے, اور 3 ماہ اگر آ گئی تو واقعی ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے؟ اس کا دیکھیے ابھی تک تو ہم اس کو مینج کر رہے ہیں, اور اسحاق ڈار صاحب بڑی محنت سے جو ہے اس کے اوپر کوشش کر رہے ہیں, جو ہمارے تعلقات ہیں دنیا کے ساتھ اس کو بہتر کر رہے ہیں, جو مالیاتی ادارے ہیں ان کے ساتھ بہتر کر رہے ہیں, لیکن اس کے لیے سکون چاہیے ارشاد صاحب ملک کے اندر. اس کے اندر تمام پورا یہ ملک صرف PMLN کا تو نہیں ہے یا PDM کا تو نہیں ہے, عمران خان کا ملک نہیں ہے. کیا عمران خان کو اس ملک نے کچھ نہیں دیا؟ عمران خان کا فرض کیوں نہیں بنتا کہ وہ پاکستان کو پہلے تو خود جن حالات میں چھوڑ کے گیا ہے
اور اب اس کے اندر گھی ڈالے جا رہا ہے, مسلسل گھی ڈالے جا رہا ہے. تو اس کو بھی 6 مہینے کے لیے ایک کمٹمنٹ کر لیں تمام لوگ کہ پاکستان کی اکانومی کو ٹریک پہ لے آئیں, پاکستان کی اکانومی کے اوپر جو شکوک و شبہات ظاہر کیے جاتے ہیں اس سے ہم نکل آئیں. اس کے بعد الیکشن ہوگا, مقابلہ کریں گے. کون بھاگ رہا ہے عمران خان کا مقابلہ کرنے سے, اور کس کو جو ہے الیکشن سے فرار چاہیے؟ ایسی بات نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب ملک کی کاسٹ پہ الیکشن چاہتے ہیں, جو میں نہیں سمجھتی کہ مناسب ہے. جی اچھا, یہ فرمائیں کہ اگر یہ دونوں اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں, پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی, تو آپ الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں یا اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کریں گے الیکشن کمیشن سے مل کر؟ نو 100%, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. عمران خان کا شوق پورا کر دیں گے جی, جو ان کو شوق ہے نا الیکشن لڑنے کا. وہ ان کو گمان ہے 17 جولائی والا, اس وقت معاملات اور تھے. اس وقت وہ سائفر کے اوپر جو ہے وہ پوری دنیا سے ہمدردیاں سمیٹتے پھر رہے تھے اور حقیقی آزادی کا جھوٹا بیانیاں لے کے چل رہے تھے. اس وقت جو ہے وہ ان کے ہیرو جواہرات کی سٹوریاں باہر نہیں آئی تھی. تو یہ ان کا بالکل شوق پورا کر دیں گے ہمیں, لیکن اس میں بہت ساری قانونی معاملات ہیں ارشاد صاحب. اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ جیسے لکھنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی ذرا اس کے اوپر غور فرمائیں. اور وہ یہ ہے کہ اس وقت جو وزیر اعلیٰ ہے وہ عمران خان کی پارٹی سے نہیں ہے, وہ کسی دوسری پارٹی سے ہے, اور اس کو بار بار مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اسمبلی توڑے. تو کیا کسی کے مجبور کرنے پر, کسی کی خواہش پر 12 کی اسمبلی توڑی جا سکتی ہے؟ اور ابھی تک جو ایک طرف کہا جاتا ہے سب ٹھیک ہے, سب آن ایک پیج پہ ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے, لیکن دوسری طرف جو ہے وہ دن میں 5 ملاقاتیں ہو رہی ہیں. کبھی الوی صاحب مل رہے ہیں, اسد کیسر مل رہے ہیں, مونا سلائی مل رہے ہیں. اب میرا خیال ہے میں نے سنا تھوڑی دیر میں پھر مونا سلائی پہنچ رہے ہیں. اچھا, اگر اس کا مطلب ہے کہ پرویز الہی صاحب اگر اسمبلی توڑتے ہیں, اپنا ثوابدیدی اختیار وزیر اعلیٰ کے طور پر استعمال کرتے ہیں, تو آپ عدالت میں جائیں گے کہ یہ غلط ہوا ہے, دباؤ کے تحت ہوا ہے, یہ سمجھوں میں؟ جی میں اس کے بارے میں حتمی تو نہیں کہہ سکتی, ظاہر ہے اس کے بارے میں میری لیڈرشپ جو ہے وہ کوئی لاہے عمل بتائے گی بھی اور کہے گی, لیکن میری رائے میں میں سمجھتی ہوں کہ اس کو چیلنج ہونا چاہیے, چونکہ آئینی اختیار کو استعمال کرنے کی کوئی وجہ ہوتی ہے. آئینی اختیار صرف اس لیے استعمال کر لیں چونکہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں, ان کی سیاست کا دوام اس میں ہے کہ اسمبلی توڑ دی جائے. تو عمران خان کی خواہشات میں تو ملک نہیں چل سکتا, اور نہ ملک کو چلنا چاہیے. اور یہ بھی دیکھا جانا چاہیے کہ کیا جو ہے عظمہ صاحبہ یہ بتائیے, 3 ہفتے پہلے پی ڈی ایم نے آصف زرداری صاحب کو پنجاب اسمبلی بچانے کا ٹاسک دیا. کیا اب آپ کی حکومت اور یہ پی ڈی ایم پنجاب اسمبلی کو نہیں بچانا چاہتی؟ اگر پرویز الہی صاحب اسمبلی تحلیل کر دیتے ہیں تو آپ الیکشن میں جائیں گے, دیٹس فائن. جی اس کو ہماری کمزوری لیا جا رہا تھا جی, کہ ہم اگر اپنا قانونی اختیار استعمال کریں تو بہت اچھی بات, ہم اختیار کریں تو وہ بہت بڑی کمزوری ہے, ہم بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. تو ہم نے اس کو جو ہے وہ یہ کوئی نہ لے کہ ہمیں کوئی کمزوری ہے ہماری, ہم بھاگ رہے. میں جو امپورٹنٹ بات پچھلے سوال کے جواب میں کہہ رہی تھی, یہ بھی ابھی یہ سوال جو ہے جواب طلب ہے کہ پرویز الہی کو ایز اے چیف منسٹر ابھی اس کے ریویو کا فیصلہ ہونا ہے. ابھی 2 مختلف تشریحات ہیں سپریم کورٹ کے ایک ہی بینچ کی. ایک سائیڈ پہ انہوں نے جو ہے وہ ایک خط کو مانا, ایک سائیڈ پہ خط کو نہیں مانا, اور جو ہے وہ ووٹ گنے جائیں گے نہیں گنے جائیں گے, یہ ابھی پینڈنگ ہے معاملات. اور اگر یہ پینڈنگ معاملات ہیں اور ابھی پرویز الہی جو ہے ان کا سٹیٹس جو ہے وہ ابھی ایٹ سٹیک ہے, تو وہ اسمبلی توڑ دیں گے تو پھر اس کا کیا وہ نتیجہ نکلے گا؟ اور اگر بعد میں یہ نکلے کہ جی وہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہی نہیں تھے, وہ نہیں بن سکتے تھے, تو پھر اسمبلی توڑنے کا تو جواز پیدا نہیں ہوتا. سو اس لیے یہ ابھی ان کا خود وزیر اعلیٰ ہونا ان کوسچن ہے, جس کا ابھی جو ہے وہ سپریم کورٹ پتہ نہیں کب جو ہے یہ کیس سنے گی. ہم تو رات تھک گئے ہیں دیکھ دیکھ کے, جولائی سے جو ہے وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں, گزارشات پیش کر رہے ہیں کہ جی برائے مہربانی ہمارا کیس سن لیں, لیکن وہ نہیں سنا جا رہا. بٹ ابھی یہ سوال تو سٹل پینڈنگ ہے سپریم کورٹ کے پاس کہ کیا وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ عدالتی وزیر اعلیٰ ہے, یا واقعی ان کے الیکشن میں جو ہے وہ ایک خط کو مان کے دوسرے خط کو ڈسٹ بن میں کیوں ڈال دیا گیا تھا. اچھا یہ فرمائیں کہ سلمان شہباز صاحب اچانک ان ہوئے ہیں, انہوں نے سیاسی بیان بازی بھی شروع کر دی ہے, تو کیا حمزہ صاحب کی جگہ اب سلمان شہباز صاحب پنجاب میں ان ہو رہے ہیں, پنجاب کی سیاست کو وہ سنبھالیں گے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. سلمان شہباز صاحب اس لیے بیانات دیے کہ ان کے ساتھ بہت کچھ کیا ہے عمران خان صاحب نے, اور اپنی اس تکلیف کا اور اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کو انہوں نے بتایا ہے, اور وہ ہمیشہ سے بہت اچھی سیاسی سوجھ بوجھ ہے بائی دا وے ان کی. لیکن یہ
फैमिली के अंदर एक जो है वो एडजस्टमेंट थी कि वो कारोबार देखेंगे और हमजा साहब जो है वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई मतलब ये भी नहीं है कि वो पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। अगर वो फैसला करें, पार्टी फैसला करे तो जरूर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। लेकिन ये ऑल्टरनेट कहना कि वो उसके उनके ऑल्टरनेट होंगे, मैं नहीं समझती कि ऐसा कुछ है। अच्छा, अदम एतमाद की तहरीक तो आप नहीं ला रहे, इसका मतलब है पंजाब असम्बली में जो पहले आप कह रहा था? नहीं, इसका भी अभी फैसला नहीं हुआ। हमने तैयारी की हुई है, तमाम डॉक्यूमेंट जो इसके लिए तैयार करना है, तमाम चीजें वो हम तैयारी करके बैठे हुए हैं। अब लीडरशिप जो है वो जाहिर है हमें गो हेड देगी, वो हमें बताएगी कि हमें इसके ऊपर कैसे प्रोसीड करना है। अगर जो है वो लीडरशिप ये फैसला करती है इसको कंटेस्ट करना है, बिल्कुल कंटेस्ट करेंगे। और अगर लीडरशिप ये फैसला करती है कि इमरान खान साहब का इलेक्शन का शौक पूरा करना है तो वो भी पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, हम बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है असमा बुखारी साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त हमारे साथ मौजूद थी। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। इरशाद साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि सिलेक्टेड इस्तीफे मंजूर करना सियासी काम था, ये इस्तीफा देना कौन सा बड़ा काम था। जिन लोगों के मंजूर नहीं हुए वो दोबारा चले जाते, स्पीकर के सामने पेश हो जाते, लिख के दे देते। अब 8 महीने बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी पैरवी क्यों कर रही है? आप नहीं समझते ये बहुत ताख़ीर हो गई है अगर इस्तीफों में संजीदा थे ये? देखें, हुई है ताख़ीर तो कुछ बायस ताख़ीर भी होगा। ये सियासतदानों के यही तो पैंतरे होते हैं, इसी का नाम तो हमारे यहाँ सियासत है। उन्होंने इस्तीफ़े दिए और उस इस्तीफ़े के बाद हुकूमत ने या स्पीकर जो थे, हालांकि इस्तीफ़े जो दिए गए थे वो कासिम सूरी साहब को जो उस वक्त कायम मुकाम स्पीकर थे उनको दिए गए थे, और हमारे ही प्रोग्राम में वो दावा कर चुके हैं कि मैंने तो वो सारे इस्तीफ़े मंजूर करके नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट के ज़रिए इलेक्शन कमीशन को भेज दिए थे। अब वो रोक क्यों लिए गए और इतनी देर तक रोके क्यों रखे गए, ये स्पीकर ही बता सकते। मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। जिन्होंने इस्तीफ़े दिए अगर वो उसके बाद असम्बली नहीं गए, और उनमें से 11 इस्तीफ़े तो मंजूर भी हो गए ना, जनाब स्पीकर ने 11 इस्तीफ़े मंजूर भी कर लिए। अब वो 11 इस्तीफ़े मंजूर करने का सबब क्या था और उसकी कानूनी तौजीह क्या थी, और बाकी इस्तीफ़े नामंजूर करने की वजह क्या थी, ये अभी तक मिस्ट्री है। उसका तो जवाज़ था ना, वो तो स्पीकर ने जवाज़ ये पेश किया कि ये जो इस्तीफ़े मंजूर किए गए, ये इस्तीफ़े उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते थे जो एक मेंबर के इस्तीफ़ा देने का क्राइटेरिया है, उस पे दस्तखत हो, उस पे हैंड रिटन हो। बाकी जो लोग हैं उन पे कोई ना कोई एतराज़ है, लेकिन सवाल ये है कि अगर मैं किसी इस्तीफ़ा देता हूं और मैं इस्तीफ़ा देने में संजीदा हूं तो एतराज़ जानना चाहिए ना। अब्बास साहब, नहीं, 11 इस्तीफ़े जो मंजूर किए गए हैं वो कोई भी उस क्राइटेरिया पर नहीं, ना वो पेश हुए स्पीकर के सामने। वो क्राइटेरिया तो वो ये बयान कर रहे थे ना कि मेरे सामने आके वो कहें कि ये हमने इस्तीफ़े दिए हैं, उनमें से कोई मेंबर भी उनके सामने पेश नहीं हुआ। तो उन्होंने भी सियासी फ़ैसला किया, इन्होंने भी सियासी फ़ैसला किया। इसीलिए कल सुप्रीम कोर्ट में जब बहस हो रही थी तो वहाँ फाजिल जजेस ने बार बार ये कहा कि क्या हम अगर ऑर्डर कर दें कि 4 दिन में इस्तीफ़े इनके मंजूर किए जाएं तो या रिजेक्ट किए जाएं, दोनों सूरतें जो हैं, तो आपका जवाब क्या होगा। इसीलिए शायद अब ये जाना चाहते हैं असम्बली में, और जब ये ख़बर सामने आई और ख़ान साहब ने कहा कि जी हम अरकान असम्बली जाके वहाँ स्पीकर के सामने कहेंगे, तो स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। अब प्रॉब्लम जो बन रहा है वो ये है कि दोनों फरीक जो हैं वो सियासत खेल रहे हैं। आइन, कानून, पार्लिमानी रिवायात, ये कहना कि ये फरीक जो है वो बिल्कुल आइन के मुताबिक चल रहा है, कानून के मुताबिक चल रहा है, पार्लिमानी रिवायात का एहतराम कर रहा है, और दूसरा फरीक नहीं कर रहा, ये मेरा ख़्याल है मुमकिन नहीं है हमारे लिए। दोनों सियासत खेल रहे हैं और देखते हैं कि अब ये जो फैसला किया है इमरान खान साहब ने। अच्छा इरशाद साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आरिफ अलवी साहब की। उन्होंने कहा कि कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता जी, कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता। अब इससे मुराद क्या ली जाए? क्या असेंबलियां तहलील करने की स्टेटमेंट भी हरफ आखिर नहीं होगी या कोई और मामला है? और आप समझते हैं कि आरिफ अलवी की बॉडी लैंग्वेज ये बताती है वो पुरुमीद हैं कि इन मुज़ाकरात का कोई ना कोई मुस्बत नतीजा या हल निकल आएगा? देखिए, जिस अंदाज में मुलाकातें हुई हैं
عارف الوی صاحب، اچھا عارف الوی صاحب کی ایک خصوصی حیثیت ہے صدر پاکستان کے طور پر اور پاکستان کی مسلح افواج کے سپریم کمانڈر کے طور پر. جب پاکستان کی مسلح افواج نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سیاسی معاملات میں کسی قسم کی دخل اندازی نہیں کریں گے اور یہ سیاستدان اپنے معاملات خود طے کریں، تو پھر صدر کا عہدہ اور صدر کا منصب ہی باقی رہ جاتا ہے جو سیاسی معاملات میں مداخلت بھی کرے، دونوں فریقوں کو معقولیت کا راستہ بھی دکھائے، دونوں فریقوں کو مذاکرات کی میز پر بھی لائے اور دونوں فریقوں کو قائل کرے کہ آپ پاکستان فرسٹ کے اصول کے تحت اپنے سیاسی مفادات، سیاسی خواہشات، آپ کے جو سیاسی تعصبات ہیں ان کو بالائے طاق رکھ کر کوئی فیصلہ جو ہے وہ ملک کے مفاد میں کریں، قوم کے مفاد میں کریں. تو یقیناً اس بیان سے میں تو یہ سمجھا ہوں کہ عارف الوی صاحب کی امید ٹوٹی نہیں ہے. عارف الوی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں، اور لیکن دونوں فریقوں کو لچک دکھانی ہوگی. اور غالباً خان صاحب نے جو یہ یکدم رکھا ہے، کلچ پہ پاؤں رکھا ہے اور ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھا ہے اور دبایا ہے، تو وہ بھی شاید بارگیننگ پوزیشن بہتر کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں. اچھا ارشاد صاحب، ایک اور سوال ہے جو عارف الوی صاحب کے ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ اب اس سارے معاملے میں رول ہے وہ پرویز الہی صاحب کا ہے. آپ پرویز الہی صاحب کہتے تو ہیں عمران خان صاحب کو، مونس الہی صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم درمِ سخنے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی ہدایت اور آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے. لیکن کیا پرویز الہی وزارت اعلیٰ چھوڑنے کے لیے رضامند ہو جائیں گے عمران خان کی منشا کے مطابق؟ کیونکہ یہ وزارت اعلیٰ پانے کے لیے بظاہر ان کے گھر میں بھی پھوٹ پڑی، ان کے بہت سے معاملات چودھری شجاعت صاحب دیکھیں، اگر پرویز الہی صاحب کو اگلے 5 سال ملتے ہیں تو وہ کیوں یہ سودا نہیں کریں گے 6 مہینے کی قربانی دے کے 5 سال حاصل کر لیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ارشاد صاحب آپ کا. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، اجازت دیجیے.